منگل کو ہونے والی سماعت کے دوران تمام 6 حساس اداروں کے چیف اس بات پر متفق تھے۔ امریکی قانون سازوں کو ان کا پیغام تھا کہ روس امریکی جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہمیں امریکی عوام کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں جس قوت کے ساتھ کھڑے ہونے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ روسیوں کو ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو کیسے چلانے کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریٹک جماعت سے منسلک کئی سینیٹروں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ مسلسل انتخابات میں روسی مداخلت کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود صدر تکلیف دہ حد تک روس کی جانب سے ممکنہ خطرے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے روس کے خلاف پابندیاں نہیں بڑھائیں جب ان کے پاس ایسا کرنے کا موقع تھا۔ انہوں نے اس بارے میں ایک ٹویٹ بھی نہیں کی۔ ایک اور ڈیموکریٹک سینیٹر نے پوچھا روس کا کانگریس کی جانب سے نئی پابندیوں پر کیا رد عمل ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے صدر ٹرمپ کی روس کی جانب پالیسی کا دفاع کیا۔ تو جیسے کہ ہم نے روس کا امریکی انتظامیہ کی جانب سے یوکرین کو دفاعی ہتھیار دینے کے فیصلے پر رد عمل دیکھا ہے، روس کی جانب سے شام میں کوششوں کو روکنا، ونزویلا کے خلاف پابندیاں روسی مفادات سے متصادم ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے لیے جانے والے ایسے اقدامات کی فہرست طویل ہے جو روس کے لیے باعث تکلیف ہیں۔ ایسے وقت جب وسط مدتی انتخابات 9 ماہ سے کم مدت کی دوری پر ہے، دونوں جماعتوں سے منسلک قانون ساز وفاقی، ریاستی اور مقامی حکام کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو سائبر حملوں اور غلط معلومات پر مبنی مہموں سے بچانے کے لیے جلد اقدامات کریں۔